اور اسپیشل حضرت جو نمازی بیٹھے ہیں، جو ادھر کمیٹی والے احباب بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت کہ محنت کرو اس بات پہ، آپس میں سر جوڑ کے بیٹھو، کیوں نمازی نہیں ہیں، کیسے نمازی آئیں گے مسجد میں؟ یہ تو میں سچ کہہ رہا ہوں جی، یہ سب کمیٹی والے ٹونگے جانے جی حضرت، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی کو غصہ لگتا ہے تو 1000 بار لگے، میں تو اپنی ڈیوٹی کروں گا۔ یہ صرف ٹیلیں لگوا دینا یا یہ نقش و نگار یا یہ فانوس بنا دینا، یہ کوئی مسجد کا حق نہیں ادا ہوا حضرت، بلکہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے حضرت۔ مسجدوں کا راستہ ہونا، علماء بیٹھے ہیں سامنے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بات غلط ہوگی تو میں نے 1000 جگہ جانا ہے، مجھے علماء پکڑ لیتے ہیں، 10 بھائی تو نے بات کیوں کی تھی، سامنے کیمرہ لگا ہو۔ یہ قیامت کی نشانی ہے مسجدوں کا راستہ ہونا، لیکن اجازت فقہا نے کیوں دے دی؟ کیونکہ یہ ہوا کہ مسجد کے بالکل ساتھ کسی دنیا دار کا گھر ہے، آراستہ جناب سجا سبرا، اور اللہ کا گھر سادہ۔ علماء نے پھر اجازت دی کہ ہے بے شک یہ، لیکن کرو آرائش مساجد کی۔ یہ تو کوئی کمال نہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے مسجدوں کی آرائش ہونا، مسجدوں میں یہ نقش و نگار آنا حضرت۔ مسجد کی اصل خدمت اور مسجد کا اصل حسن نمازی ہیں حضرت۔ مسجد جتنی مرضی سونی ہو، فانوس جتنے مرضی مہنگے لگے ہوں، ٹیلیں جتنی مرضی سونی لگی ہوں، قالین نیچے جتنا مرضی مہنگا بچھاؤ، اگر مسجد میں نمازی نہیں ہے تو مسجد کا حسن نمازی ہیں حضرت۔ اور دکھ یہ ہے حضرت، آج ہماری مسجدوں میں سب کچھ ہے، ٹیلیں لگی ہیں، قالین بڑے زبردست ہیں، فانوس لگے ہیں، نقش و نگار ہیں جناب، اے سی لگے ہیں جناب، چلر لگے ہیں، لیکن نمازی کوئی۔ اس لیے تو اقبال بھی کہتے ہیں، ناخوش و بیزار ہوں میں ان مر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو۔ نمازی کوئی، نمازی کوئی، یہ جتنے نمازی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہماری کمیٹیاں ہیں بڑی محبت کے ادب کے ساتھ، دل آزاری نہیں کرنی، لیکن اب ہم تنگ ہیں کہ حضرت کم ہی کوئی نہیں اس حوالے سے حضرت۔ یہ حضرت یہ کیونکہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، بات چڑھتی ہے، پھر ہمارے لیے کچھ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک حضرت جی بڑی کمپنی ہے، اس کی ایک پروڈکٹ ہے حضرت جی، اور اس کی قیمت ہے 26 لاکھ، مہنگائی ہے جی۔ وہ یہ جو 2023 چڑھا جنوری، مجھے ان کے ایک مینیجر بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی جنوری سے لے کر نا فیبرری، مارچ، اپریل تک جو ہے نا وہ 4 ماہ میں 500 اور میرے ہاں 11 یا کچھ ہماری وہ چیز بکی۔ ٹھیک ہے جی، کمپنی پریشان ہو گئی جی، انہوں نے اسلام آباد میٹنگ بلوائی، سارے سیالکوٹ سے مینیجر، لاہور سے مینیجر، گجرات سے مینیجر، سب کو بلا لیا، اور 4 دن ہی اور 3 دن وہاں میٹنگ چلی، وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، بھائی سیل کیوں کم ہوئی ہے، اور پیسے بھی کم نہیں کرنے، پیسے 26 لاکھ ہی رکھنے ہیں، لیکن یہ بتاؤ ایک کیویں بیچنی ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 دن میٹنگ ہوئی، ایک انہوں نے اس کے حوالے سے ایک سکیم شروع کی ہے، پیسے نہیں کٹائے، کوئی بھی پیسے نہیں کٹائے۔ مجھے ان کے مینیجر بتا رہے تھے، کہتے ہیں حضرت جی 4 مہینے 500 تو 11 وکیاں، لیکن صرف مئی ختم ہونے سے پہلے 1000 سے زیادہ سیل ہو گئی حضرت۔ یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا، مجھے بتاؤ حضرت پاکستان میں کسی مسجد میں کوئی کمیٹی سیر جوڑ کے بیٹھی ہوئے کہ حضرت جی مسجد سے نمازی کوئی نہیں، کس طرح نمازی آئیں گے، کیسے نمازی آئیں گے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نمازی ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے سامنے بے نمازی ہیں، اذان ہوتی ہے باہر بازار میں کھڑے رہتے ہیں، نہیں مسجد میں آتے۔ کوئی حضرت پاکستان میں کسی جگہ بتاؤ اگر کوئی کمیٹی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھی ہو، بس ٹیلے لگا دی اور سمجھی بیٹھے ہیں جی ہم نے تو وہ خدمت کر دی مسجد کی۔ کیا تو نے خدمت کی مسجد؟ تو کاہے کو سربراہ بنا؟ تو کاہے کو؟ بھائی میں جلے دل کے ساتھ بول رہا ہوں، جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں اپنے ٹھڈ تے لت مار کے بولن دے۔ مجھے بھی حضرت جی پرچیوں والی تقریر آتی ہے، مجھے آپ سب کی جیبوں سے پرچیاں نکلوانی آتی ہیں، مجھے آتی ہے وہ پرچیوں والی تقریر، میں تو اپنے ٹھڈ تے لت مار کے بولن دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے اس تقریر پہ مجھے کسی نے اٹھ کے پرچی نہیں دینی۔ ہو سکتا ہے ادھر بھی جو کمیٹی والے بیٹھے ہوں وہ بھی اندر میں کتنا غصہ کھا رہے ہوں، مولوی تو کدے سڑکے لبے تیرا سر پاڑی ہے، تو کیڑیاں گلاں کرن ڈے ہیں۔ میں اپنے ٹھڈ تے لت مار کے بولن ڈیا تھا، لیکن میں تھوکتا نہیں اس پیسے پہ حضرت جو دین سے دغا کر کے بندے کو ملے۔ میں کاہے کو آپ کی خوشامد کروں، نہ بلانا آگے سے مجھے، جو بات جینون ہے وہ جینون ہے حضرت۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں،
اور کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے، کسی کمیٹی والے کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ بس اتنا فخر سے بتائیں گے جی بینک میں مسجد کو اتنے پیسے پڑے ہیں، وہ کیا پڑے ہیں، کس کارے کو پڑے ہیں، وہ ان کو لگا کچھ کر بھائی۔ ادھر ایک کمپنی نے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، 4 ماہ میں 511 ان کی چیزیں بکیں، آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے حضرت، پیسے بھی کم نہیں کیے، 26 لاکھ قیمت ہے ابھی بھی اس کی، لیکن کیا ہے مئی میں حضرت 1000 سے زیادہ بیچ دی انہوں نے۔ بیٹھو یار سر جوڑ کے، جتنے نمازی بیٹھے ادھر، جتنے میں کیمرہ لگا ہے حضرت، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات جائے گی، سر جوڑو آپس میں، دیکھو یہ بچے کیوں نمازی نہیں ہیں، یہ بچہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے آ رہا، یہ بچہ کیوں نہیں آ رہا، اگر یہ اب آئے ہیں تو یہ عصر میں کیوں نہیں آئے، یہ اب آئے ہیں تو یہ فجر میں کیوں نہیں آئے، سارے آئے ہیں نا، سارے حضرت بیٹھے ہیں نا، گرمی بھی بڑی زیادہ ہے حضرت، پسینہ بھی بہ رہا ہے، بیٹھے ہیں نا سارے، بیٹھو سر جوڑ کے بھائی، اگر یہ اب آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ فجر میں بھی آ سکتے ہیں، بس ہم بلا نہیں رہے، ہم نے ان کو بلانے کے لیے کوئی سکیم نہیں تیار کی ہے۔ کرو یار خدا کا واسطہ، ہمارے بزرگوں نے بڑا بڑا کام کیا، ہمارے بزرگوں نے بڑا بڑا کام کیا جی، بڑی بڑی محنتیں کی ہیں۔ دیکھو نا یہ ہم نے سنا ہے، میں نے ویسے پڑھا نہیں جی آج تک کسی کتاب میں پڑھا ہے، لیکن وہ بابا صاحب جب وہ وقت آیا 7 سال والا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے سختی کرو، کتنے حضرت جی کو لبا نہیں، ابا لبیا نہیں لبدا اندا جڑا 7 نماز شروع کروائے 10 تے سختی کرے حضرت۔ سکول کے لیے سختی ہے، اکیڈمی کے لیے سختی ہے، ٹیوشن کے لیے سختی ہے، لیکن قرآن کے لیے کوئی سختی نہیں، نماز کے لیے اب تو حضرت جی نایاب ایسے ابو، نایاب ایسی امیاں حضرت جو نماز نہ پڑھنے پہ سخت۔ میں حضرت جی مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت، اللہ اور ایسی میرے خیال سے ادھر کئی بندے یہ اٹھ کے گواہی دیں گے کہ کبھی ایسی مائیں تھیں، اعلان سویرے جس نے فجر نہیں پڑھی، صبح جس نے قرآن نہیں پڑھا، بغیر ناشتے تو دفع ہوئے گا اسکول۔ کئی ادھر بندے بیٹھ کے میری بات کی گواہی دیں گے، پہلی مائیں پہلے باپ یہ سوچ رکھتے تھے، اعلان ہوتا تھا جس نے صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھی، جس نے صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، بغیر ناشتے کے اسکول جائے گا، کوئی ناشتہ نوشتہ نہیں ہے۔ لیکن آج کی ماں آج کا او نہیں چھوٹا ہے یہ ہے نا ہٹاؤ ایڈا، تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیار ہو گیا ان سے، جب وہ کہہ رہا اٹھاؤ، تو کون ہوتا ہے، تو کون ہوتی ہے کہنے والی کہ نہ اٹھاؤ، تجھے زیادہ پیار ہے، اور تو کئی ہزار باری جم کے آئے پھر بھی اللہ اور اللہ دے رسول نو جڑا اپنے بندیاں نال پیار ہے، تیرا پیار نہیں ہوتے پہنچ سکتا کوئی۔ لیکن اب ایسی مائیں نایاب ہیں، ایسے ابے نایاب ہیں جو نماز نہ پڑھنے پہ جی غصہ کریں، جو نماز نہ پڑھنے پہ ناراض ہوں، ایسے ابے اب کہاں ملتے ہیں جو گھر میں جب آئیں تو آ کے سب سے پہلے سوال امی سے یہی کریں، آج ان کی نمازیں پوری ہیں؟ کوئی نہیں، ابو جی آندے نے ہاتھ شاتھ دھو کے تو جناب یا موبائل لے کے بہ جاندے نے یا ٹی وی لا کے بہ جاندے نے۔ ٹیوشن والوں پوچھے گا ٹیوشن گئے نے، اکیڈمی گئے ہیں؟ میں حضرت وہ بس زیادہ نہیں، امتحان گرمی کافی زیادہ ہے، وہ جو ہے نا میرے پاس حضرت ایک وہ حضرت بھائی آ گئے، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت بڑی پریشانی ہے، ذرا کو نظر مار کے دیکھو، اللہ معاف کرے اسی نظر جو گے کتوں ہو گئے۔ اور میں نے ان کو کہا یار گل دس کی حضرت، میں سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جاتا ہے، تو کوئی جو کاروبار کیا ہے خسارے خسارہ نقصان، یہ باخری کام کیا تھا اس میں بھی کو سمجھ نہیں آ رہی حضرت۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار اس طرح کر رہا، اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا یار اپنے گھر جا اور اپنے بچوں کی امی سے مجھے پوچھ کے یہ بتا کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں حضرت۔ وہ مجھے کہنے لگا حضرت میں آپ کے پاس کون سی اس کو تو یہ تھا کہ میں کہوں گا تیرے تے کالا نیلا آ رہا جادو ہو جاتا حضرت، تے اے کرتے وہ اس کو جواب اس کو بالکل حضرت اس کی امید کے جو ہے نا وہ ہیں جی۔ بعض لوگ تو حضرت اس طرح کے آتے ہیں کہ انہوں دا دل کرے میرے ہاتھے بندوق رکھ کے کہن کہ کیا ہے ڈاکٹر مصباحی کی جادو ہوا ہے، وہ اس طرح میں نے اس کو کہا نہیں ہوا، وہ کہنا نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی تجھے کس طرح پتا ہوا ہے؟ یعنی مجھے پتا ہوا ہے، میں اگر تجھے پتا تھا پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہوا کوئی۔ کچھ لوگ تو اس طرح کے آتے ہیں کہ وہ جس طرح نا زبردستی ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ کہو کہ ساڑھے تے جادو ہوا ہے۔ میں بھائی نہیں، وہ
میں نے اس کو کہا جی گھر جائیں اور جا کے یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. پہلے تو حیرمانہ نہ، پھر مان گیا. گھر گیا میرے لیے، میں نے کہا پتر ہے فون میں چولی چ رکھ کے بیٹھا تھا، فون تیرا میں ضرور چکاں گا آج جا. وہ حضرت جی کو 2-2.5 گھنٹے لگے، اس کا مجھے فون آیا، جی وہ ہم نے سارے کمرے چیک کیے ہیں، ٹوٹل ہمارے گھر میں 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں، مختلف کمروں میں، ڈرائنگ روم میں، ہال میں. میں ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا اپنے بچوں کی امی سے مجھے یہ بھی پوچھ کے بتا کہ پڑھے تو 7 ہیں لیکن کتنے قرآن پاک ہیں جن سے آپ تلاوت کرتے ہیں، جن کو آپ کھولتے ہیں. وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بعد بڑا وہ ٹیٹھ جا ہو کے نا، وہ نہیں حضرت وہ بچے بھی اسکول جاندے نے تو وہ نہیں ٹائم ملتا کھولن دا. اللہ، اور وہی سارا دن بچیاں دی کھپائی کردی رہندی ہے، وہ اس کو بھی ٹائم نہیں. میں بھی حضرت جی کاروبار لوں پریشان ہاں تو نہیں ٹائم. میں نے اس کو کہا میرے بھائی پھر مجھے صرف اتنا بتا، جس بندے کے لیے روز 7 قرآن پاک اللہ کے گھر میں اس کی شکایت کریں، یا اللہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، ریموٹ چھوڑتا ہی نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں، تو 10 پھر اس کے گھر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ قرآن پاک پڑھا ہے حضرت جی، پڑھا ہے. زمانے گزر گئے حضرت ہمیں اسے کھول کے دیکھے ہوئے بھی حضرت. وہ گھر میں سورہ یاسین پڑھی ہے حضرت. وہ گھر میں درود تاج پڑھا ہے حضرت. کوئی وقت ہی نہیں کھول، اس منحوس کو نہیں چھوڑتے حضرت. کی کڑیا جی حضرت منو دسو تے صحیح حضرت ہیں. اللہ کسی نے کمال کہا تھا، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو ایس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے. ٹائم فیس بک کے لیے ٹائم ہے، یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگانے کے لیے ٹائم ہے، پھر اس سٹیٹس کو بار بار چیک کرنے کے لیے ٹائم ہے کہ کنے ویکھے ہے. نہیں ٹائم ہے تو میرے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. اچھا نہیں پھر ٹائم، تو پھر ہم بھی تیرے ٹائم کو ٹائم نہیں رہنے دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. اس لیے بھائی کھولو